السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ہم بارزون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، پچھلے درس میں ہم نے قیامت کب اور کیسے آئے گی اس کے تعلق سے ہم نے سنا ہے، اور آج ہم یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہوگی، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ جیسے ہی دوبارہ سور پھونکا جائے گا، آپ نے پچھلے ویڈیو میں سنا ہے، پچھلے درس میں سنا ہے کہ جیسے ہی دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور اس کی مدت کتنی ہوگی؟ دو سوروں کے درمیان 40 سال کی مدت ہوگی۔ 40 سال کے بعد دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد جیسے ہی سور کی آواز پھیلے گی تو ایک ایک کر کے اپنے قبروں سے سارے کھڑے ہونا شروع ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا، اور میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عمر بن خطاب کا ہاتھ ہوگا، اور اس طرح ہم جو ہے اپنے اپنے مزاروں سے کھڑے ہوں گے۔ پھر انبیاء کی جماعتیں کھڑی ہوں گی، پھر صالحین کی جماعتیں کھڑی ہوں گی، پھر مومنین کی جماعتیں کھڑی ہوں گی، پھر اس کے بعد باقی بچے کافرین کی جماعتیں کھڑی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے تفصیلاً کئی احادیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ساری چیزوں کو ملا کے آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے محشر کے تعلق سے اور میدان محشر کے تعلق سے جگہ جگہ ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے احادیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ جگہ کئی صحابہ کرام کو قیامت کے تعلق سے، قیامت میں ہونے والے میدان محشر کے تعلق سے اور محشر میں جمع ہونے کے تعلق سے کئی جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف قسموں سے حضور نے بیان فرمایا۔ تو وہ ساری چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے ایک خلاصے کے طور پر سنانے جا رہا ہوں، تاکہ ہمارے علم میں محشر کے تعلق سے اور میدان محشر کے تعلق سے باتیں محفوظ ہوں۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ جس طرح ہمیں اللہ پر ایمان چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان چاہیے، قرآن کریم پہ ایمان چاہیے، تقدیر پہ ایمان چاہیے، قیامت پہ ایمان چاہیے، اسی طریقے سے میدان محشر یعنی بعث بعد الموت پہ بھی ہمیں ایمان چاہیے۔ بعث بعد الموت کو کیا کہتے ہیں؟ محشر بھی کہتے ہیں، یعنی دوبارہ اٹھنا۔ یہ اسلامی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ جب ہمیں یہ عقیدہ معلوم ہو چکا ہے کہ بعث بعد الموت پہ یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر ہر ایمان والے کا ایمان ہونا ضروری ہے، تو اب آئیے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ محشر کس کو کہتے ہیں اور میدان محشر کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محشر اس کا معنی ہے کہ ہاکے جانا، یعنی جہاں سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع ہونے کے لیے بلایا جائے گا، جہاں سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اس کو محشر کہتے ہیں۔ جمع ہونے کی جگہ، ہاکے جانے کی جگہ، جہاں سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اس کو محشر کہتے ہیں، اور جس زمین پہ جمع ہوں گے اس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو آج کا بیان ہے اسی کے تعلق سے ہے، محشر اور میدان محشر کا بیان۔ محشر کیسے ہوگا، یعنی لوگ کس طرح جمع ہوں گے، کس طرح ایک میدان کی طرف آ کے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی احادیث اس کے تعلق سے مروی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، حضرت سودا بنت زعمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور کئی صحابیوں سے
احادیث مروی ہیں اس کے تعلق سے کہ قیامت کے دن جو محشر ہوگا، محشر میں لوگ کس طرح جمع ہوں گے اور کس طرح ان کے کیفیات ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، حال یہ ہوگا کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت بڑا سخت دن ہوگا، اور اتنا سخت دن ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جو سورج ہوگا وہ سورج بالکل سر پہ ہوگا، سر پہ سورج ہوگا، اور جو زمین ہوگی وہ زمین تانبے کے مثل زمین ہوگی۔ اب سورج جب سر پہ ہو اور زمین تانبے کی ہو تو اس کی گرماہٹ، اس کی کیفیت، اور جب وہ گرمی زمین پھینک رہی ہوں گی تو وہ کیفیت گرمی کی کیا ہوگی، کون بیان کر سکتا ہے اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج سر پہ ہیں، سوا نیزے پر سورج ہیں، اور زمین تانبے کی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ میدان محشر میں لوگ آئیں گے تو بڑے بھاری کپڑے اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے پہن کے آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے، حال یہ ہوگا کہ ہر کوئی ننگا ہوگا، کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، پھر فرماتے ہیں کہ کسی کے پیروں میں جوتا نہیں ہوگا، پھر فرماتے ہیں کہ ہر بندہ بغیر ختنہ شدہ کے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، یعنی اس وقت کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں، کسی کے پیروں میں چپل نہیں، اور ہر کوئی بغیر ختنہ شدہ ہوگا، یعنی ختنہ شدہ نہیں ہوگا۔ ایسے حالت میں ہر انسان پہنچے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے بھی حدیث مروی ہے، حضرت ام سلمہ سے بھی، حضرت سودا سے بھی حدیث مروی ہے۔ انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت جب سارے لوگ برہنہ جمع ہوں گے، بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، تو کیا میدان محشر میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت ایک دوسرے پہ حیا نہیں آئے گی، ایک دوسرے پہ شرم نہیں آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم محسوس نہیں کرے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ سنو، کل قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ کسی کی نظریں کسی پہ پڑے گی نہیں، کسی کو ہوش نہیں ہوگا، کسی کو یہ بات خیال نہیں ہوگا اس بات کا کہ وہ برہنہ ہے کہ نہیں ہے، کپڑے پہنا ہے کہ نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سب یہ سوچیں گے کہ میرے نامہ اعمال کا کیا ہوگا، میری نیکیاں کھلیں گی تو کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ حال اس دن یہ ہوگا کہ ہر بندہ اپنی اپنی کیفیت میں اس بات میں پھنسا ہوا ہوگا کہ اس کے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی اس کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی، چونٹی کے برابر بھی اس کے سامنے جو وہ دنیا میں کیا ہے اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ جب بندہ اپنے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی نیکیوں کو دیکھے گا، اپنے بد اعمال کو دیکھے گا، تو اس کو ہوش نہیں ہوگا۔ سر پہ سورج ہے، زمین تانبے کی ہے، خود ہوش نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی جو ہے نفسا نفسی کے عالم میں گم ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی کہ کیا حالات میں ہیں، کیسی کیفیت میں ہیں۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے قیامت کے دن کہ بعض لوگ جو ہے چلتے ہوئے آئیں گے، اور بعض لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ 3 قسم کے ہوں گے۔ 3 قسم کے کیسے لوگ ہوں گے؟ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سواری پر سوار ہو کے آئیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ صالحین، انبیاء، مرسلین کی جماعتیں جو ایسے آئے گی قیامت کے دن کہ وہ سواری پر سوار ہو کے آئیں گے، اور حال ان نیک لوگوں کا، اللہ کے ان محبوب بندوں کا یہ ہوگا کہ ہر سواری پہ ایک سوار ہوگا، یعنی ان کے لیے ایک سواری کا انتظام کیا جائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پھر ان سے کم درجے کے لوگوں یعنی مومنین کی حالتیں یہ ہوں گی کہ ایک اونٹ پہ کبھی 2 لوگ ہوں گے، کبھی 3 لوگ ہوں گے، اور ایک ہی اونٹ پہ حضور فرماتے کبھی 10 لوگ ہوں گے،
یعنی جتنے نیکیاں کم ہوتی جائیں گی سواری پر جو ہے شرکت زیادہ بڑھتی چلے جائے گی، اور جتنی نیکیاں بڑھتی چلے جائے گی سواری پہ شرکت بھی کم ہوتی جائے گی۔ یعنی جو نیک لوگوں کی جماعتیں ہوں گی، ایک سواری ہوگی، ایک سوار اس پہ ہوگا، اور جیسے جیسے نیکیاں کم ہوتی جائیں گی سواری ایک ہوگی، لیکن اس پہ چڑھنے والے، اس پہ سوار ہو کے آنے والے لوگوں کی شرکت بڑھتے جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں یہ تو انبیاء کی جماعتیں ہیں جو ایک سواری پر ایک سوار ہو کے آئیں گے، اور مومنین کی جماعتیں جو کم نیکیاں ہوں گی ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جو ہے ایک سواری ہوگی، کئی لوگ اس پہ سوار ہو کے آئیں گے۔ پھر فرماتے ہیں پھر ان کے بعد ایسی جماعت ہوں گی جن کی نیکیاں بالکل کم ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، کوئی ایسا ہوگا جو زمین سے گھسیٹتا ہوا آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا ہوگا جو منہ کے بل چلتا ہوا آئے گا، پیروں سے نہیں بلکہ منہ کے بل چلتا ہوا آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کوئی بندہ منہ کے بل بھی چلتا ہوا آئے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو رب پیروں کے بل چلانے پہ قادر ہیں وہ رب منہ کے بل چلانے پہ بھی قادر ہیں۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ اس طرح جمع ہوں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب سارے لوگ میدان میں شر میں جمع ہوں گے، اب نیکیوں کے حساب سے ان کے پسینوں میں وہ ڈوبتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سر پہ سورج ہے، زمین تانبے کی ہے، اب جب اس کی گرمی سے پسینہ نکلنا شروع ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کا پسینہ اس کے پیر کے ایڑیوں تک ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو گناہ میں ان سے زیادہ ہوں گے، حضور فرماتے ہیں کہ ان کے گناہ ان کے ٹخنوں تک ان کا پسینہ گناہوں کی وجہ سے پہنچے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ کچھ ان سے بھی گناہ میں آگے ہوں گے، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر ان کا پسینہ انہیں گھٹنوں تک ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گناہ میں ان سے بھی زیادہ ہوں گے، حضور فرماتے ہیں کہ ان کا پسینہ ان کے سورین تک ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان سے بھی زیادہ گنہگار ہوں گے، حضور فرماتے ہیں کہ ان کا پسینہ ان کے کمر تک ہوگا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، حضور فرماتے ہیں کہ ان کا پسینہ ان کے سینوں تک ہوگا۔ کچھ حضور فرماتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گردن تک ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کے حلق تک ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچے گا۔ حضور فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے ان کا پسینہ ان کے ناکوں تک پہنچے گا۔ حضور کے حدیث پاک ہیں جب ناک تک پہنچے گا ایسے معلوم ہوگا، محسوس ایسے ہوگا کہ ان کے کانوں سے کوئی لگام باندھ کے کھینچ رہا ہے، پسینہ اس طرح ان کے ناک تک پہنچے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی گنہگار ہوں گے جو بالکل اپنے پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی آؤ ایک اور حدیث سنو۔ جب پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے ہر گنہگار اپنے اپنے گناہ کی حیثیت سے کل قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو حال کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کی، اور حاکم نے بھی روایت کی، اور بہت سے محدثین نے اس حدیث کو روایت کی۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، یعنی اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے سنیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پسینے میں جب سارے لوگ اپنے اپنے گناہ کی حیثیت سے ڈوبے ہوئے ہوں گے وہ دن اتنا سخت دن ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اور یہ ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، اور سورج سر پہ، زمین تانبے کی، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے تو سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا ربی
ارحمنی ولو الی النار، لوگ عرض کریں گے مولا ہمیں پہلے اس پسینے سے نجات عطا فرما، اس میں بدبو ایسی ہے، یہ حرارت ایسی ہے، تو چاہے ہمیں جہنم میں بھیج دے لیکن پہلے یہ حالت سے ہمیں باہر فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا، لوگ کہیں گے اگرچہ ہم جہنم میں چلے جائیں لیکن پہلے اس سختی سے تو باہر ہو جائے، کیونکہ یہ سختی میدان محشر کی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں ہمارے گناہ کس قدر ہیں۔ آج ہماری نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں، نمازیں ہمارے پاس نہیں، روزے ہمارے پاس نہیں، نیکیاں ہمارے پاس نہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کل قیامت کے دن ہمارے کہاں تک ہمیں پسینہ پہنچے گا اور وہ گرمی کی شدت کیسے ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ کہیں گے اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم پہ رحم فرما، اگرچہ تو ہمیں جہنم میں داخل فرما۔ یعنی جہنم سے بھی زیادہ وہ سخت دن ہوگا جو میدان محشر کا وہ دن ہوگا، جو قیامت کا وہ دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ میدان محشر ہے، یہ محشر ہے جو ہم جو ہے جمع ہوں گے، اور یہ میدان محشر ہے جہاں سختیاں ایسی ہوگی، اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی جو ہے نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا شوہر ہے نیک آدمی تھا، ہماری بیوی ہے نیک خاتون تھی، یا ماں باپ ہیں، یا پھر کوئی اور ہیں جو ہمیں نیکیاں دیں گے، چلو ان کے پاس حاضر ہوں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی میدان محشر کا زمانہ ہوگا، یعنی ابتدائی یہ شروعات ہوگی کہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن اتنا سخت دن ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں، ہر کوئی کسی سے بھاگتا ہوگا۔ شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، ماں باپ اپنے اولاد سے بھاگیں گے اور اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی۔ اس طرح قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں۔ آپ سوچو تو صحیح کہ ہم جو قیامت کے دن کو میدان محشر کو جتنا آسان سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے قیامت کے دن، یہاں جو دنیا میں ہے دنیا میں تو اپنی کمائی کر لیں، قیامت کے دن کیا ہوگا کس کو معلوم ہے، قیامت کے دن کیسے ہوگا کس کو معلوم ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ قیامت کی تیاری کرو، میدان محشر کی تیاری کرو، کیونکہ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ یہاں تک کہ لوگ عرض کریں گے کہ مولا اگرچہ جہنم میں بھیج دے لیکن یہ دن ہم سے چھڑا دے، کیونکہ یہ دن بڑا سخت دن ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو گنہگاروں کا حال ہوگا کہ سر پہ سورج ہے، زمین تانبے کی ہے، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہیں اور پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن جو نیک آدمی ہوگا، نمازوں کی پابندی کرے گا، روزوں کی پابندی کرے گا، نیک کام کرے گا، گناہوں سے دور ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ حدیث ہے امام احمد اس کو بیان کرتے ہیں، ابو یعلا بیان کرتے ہیں، ابن حبان اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 50,000 سال کے برابر جو دن ہوگا وہ ان لوگوں پر ہوگا جو گنہگار ہوں گے، سیاہ کار ہوں گے، جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں لیکن جو نیک لوگوں کی علامت ہوگی، جو نیک لوگوں کے لیے وہ جو 50,000 سالوں کا ایک دن ہوگا، وہی دن مومنین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے کیسا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ انہ لیخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبۃ۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہی 50,000 سال کا ایک دن نیک لوگوں کے لیے ایک فرض نماز سے بھی کم کا وہ وقت ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس 50,000 سال کے مدت سر پہ سورج ہے، زمین تانبے کی ہے، یہ گنہگاروں کے لیے ہوگا، لیکن نیک لوگوں کے لیے یہ دن کیسا ہوگا؟ وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن
ایک نیک آدمی کے لیے ایک فرض نماز کے برابر ہوگا، بلکہ حضور فرماتے ہیں حتیٰ یکون اخف علیہ، ایک فرض نماز سے کم کا وہ دن ایک نیک آدمی کو لگے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک سے اور ان تمام واقعات سے جو میں آپ کے سامنے عرض کیا ہوں، ان تمام واقعات سے ہمیں دو طرف نظر رکھنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ میدان محشر کی سختیوں پر نظر رکھنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی جو آسانیاں ہیں قیامت کے دن اس پہ نظر رکھنی ہے، اور دونوں پہ نظر رکھ کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں میدان محشر میں، ہم گنہگاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ 50,000 سال کے ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا، سر پہ سورج ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں ہم شمار ہونا چاہتے ہیں یا ان لوگوں میں کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جو نبی پاک کے دامن رحمت کے سائے میں ہوں گے، ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہم نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نیک کاموں کی پابندی کرنی ہے، حضور علیہ السلام سے محبتیں رکھنی ہے، اور ہمیں ہر وہ نیک کام کرنی ہے اور ہر گناہ سے ہمیں دور ہونی ہے، جب جا کے ہم ایسے سخت حالات سے بچ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میدان محشر یہ جہنم سے بھی زیادہ سخت ہے، جو یہاں پار کر جاتا ہے اس کے لیے پھر جو حالات ہوں گے میدان محشر کے، جو بعض کی چیزیں ہوں گے یعنی حساب کتاب ہیں، پھر اس کے بعد اس کے معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں آسان ہو جائے گی۔ آج آپ نے میدان محشر کے تعلق سے سنا ہے، کل کے درس میں ہم پھر سنیں گے کہ میدان محشر جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا تو اس کے بعد اب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حساب و کتاب کس طرح شروع ہوگا، حساب و کتاب میں کیا کیا معاملات ہوں گے، کیسے وہ ترازو ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان محشر کی سختیوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے وہاں تیاری کرنے کے وہاں کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔